اب یہ بتائیے گا کہ عمیر نیازی صاحب ڈیڈ لائن دی ہے 22 دسمبر کی اور 23 دسمبر کو فیصلہ آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, یہ بھی انٹر لنکڈ ہے. تو پی ٹی آئی کی اس وقت ترجیح کیا ہے, مذاکرات یا سول نافرمانی؟ اچھا, بنیادی طور پہ انٹر لنک تو کسی طرح سے بھی نہیں ہے. جس طرح کیس کا ہے, کیس کا آؤٹ کم سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے آپ کے خیال؟ سزا ہی ہونی ہے. جس طرح کا دیکھیں کتنی کا کوانٹم تو ویری کرتا ہے. دیکھیں آپ میکسیمم بھی کر دیں, 14 سال بھی کر دیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. کیسز کی جو نوعیت ہے, جس کیس میں پیکونری گین کوئی نہ ہو, مانیٹری بینیفٹ کسی طرح کا ہے ہی نہیں, تو اس میں سزا ہو بھی جائے گی, کل کو آگے سیٹ اسائڈ ہو جائے گی. مقصد خالی کیا ہے کہ خان صاحب کو آپ کی امید جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ تو آپ کو یقین ہے سزا یہاں سے ہو جائے گی اور آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا کے سیٹ اسائڈ ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے ہی نہیں کیے جا رہے. اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تو بنیادی طور پہ یہ این سی اے کی ٹرانزیکشن تھی, حسن حسین نواز کو پکڑتے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ رائز ہوا ہے کہ دیکھیں 25 ملین پاؤنڈ کا فلیٹ 50 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض نے کیوں خریدا. حسین کا اس میں کیا پراپرٹی کدھر سے سسپیشیس ٹرانزیکشن جو این سی اے نے پکڑی تھی حسن نواز کی, ان کی پراپرٹی ٹرانزیکشن انہوں نے پکڑی, کس لیے پکڑی گئی تھی؟ کیونکہ اس میں 25 ملین پاؤنڈ ان اکاؤنٹڈ فار تھا, جس کی وجہ سے یہ پیسے منجمد ہوئے. اسٹیٹ آف پاکستان کو کس طرح سے آئے؟ 25 ملین ڈالر پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن انگلینڈ کی. ظاہری بات ہے جب ویلیو تھی ملک ریاض نے ایکسیس اماؤنٹ کیوں دی, اسی وجہ سے این سی اے نے اس ٹرانزیکشن کو پکڑ لیا اور اس کی وجہ سے سارے اکاؤنٹ فریز ہو گئے. اب اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس کیا آپشن تھی؟ اس پیسوں کو واپس لانے کے لیے ثابت کرنا تھا ادھر کی کورٹس میں. کیبنٹ نے کیا ڈیسیجن لیا, جو سارا ایک معاملہ چلا کیبنٹ کے پاس آیا, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ بھی سامنے, جی نہیں دکھایا گیا, ایک ڈیبیٹ چلی نا ساری, نہیں دکھایا گیا, چلیں نہیں دکھایا, وہ ایک سیپریٹ کہتے ہیں. مگر اس پراپرٹی کو کلیم کرنے کے لیے, اس اماؤنٹ کو کلیم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو وہ کیس وہاں ثابت کرنا تھا. اس کا ایزی وے آؤٹ گورنمنٹ نے اور این سی اے نے کیا نکالا, ملک ریاض کے ساتھ این ڈی اے سائن ہوا اور یہ اماؤنٹ بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی لٹیگیشن کے پاکستان واپس آئی. اور اسی آپ نے لم میں دیکھا کہ انہیں شریف فیملی کو تو ریلیف ملا سارا. اب خان صاحب پہ سارا مدعا چلے ڈال دیا, ٹھیک ہے, بات ہے اس میں خان صاحب کا مانیٹری گین کیا ہے. القادر ٹرسٹ ہے, کو ان کی ذاتی ملکیت ہے, ٹرسٹ کا کانسیپٹ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آج حکومت پاکستان کو چاہیے وہ ٹرسٹ ٹیک اوور کر لے, ٹھیک ہے. وہاں تو غریب بچے کیا تعلیم لے رہے ہیں, سیرت النبی کی تعلیم لے رہے ہیں نا. عفران اللہ صاحب بڑے ویلڈ پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں, اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ مانیٹری بینیفٹ کیا ہوا خان صاحب کو جو آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ؟ اور دوسرا یہ کہ یہ حسن اور حسین کا نام میرے خلاف سے غلطی سے حسن نواز کا یہ 25 ملین پاؤنڈ جو ہیں ان اکاؤنٹڈ فار ہیں, اس لیے یہ این سی اے نواز پہ کیس اٹھایا اور یہ سارا مسئلہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ این سی اے نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شریف فیملی کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کلین چٹ دی, شہباز شریف صاحب کو بھی دی اور میاں صاحب کی فیملی کو بھی دی. تو اگر وہ اس میں انوالو ہوتے تو ان کے بھی بینک اکاؤنٹ منجمد ہوتے نا, وہ یہ ملک ریاض صاحب کے تو نہ ہوتے. بات یہ ہے کہ انہوں نے 190 ملین اکاؤنٹ منجمد نہیں کیا, یا شہباز شریف کا یا کسی کا؟ وہ تو ابھی بھی بزنس وہاں پہ کرتے ہیں, نہ شہباز صاحب کا ہوا نہ این سی اے نے کلین چٹ دی ہے شہباز صاحب کو, تو وہ بھی ہے پورا. اور حسن نواز کو بھی ان کا کوئی کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کے کوئی اکاؤنٹ, کوئی الزام کچھ نہیں تھا, کوئی کیس الزام تو مجھے نہیں معلوم, لیکن کوئی کیس ان کا کوئی وہ اکاؤنٹ کہیں پہ فریز نہیں ہوا. تو یہ بات کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس چیز سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹینشن, اور کسی ایک نان ایشو کے اوپر لے کے جا رہے ہیں بیانیہ بنانے کے لیے. اچھا, بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ آنا تھا پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں, وہ انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں. یہ جو ہے یہ آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اگینسٹ القادر ٹرسٹ پہ 480 کنال زمین لی, اوپن ان شاٹ ہے. مانیٹری فنڈ انہوں نے بینیفٹ کوئی نہیں لیا, 480 کنال زمین ہے مانیٹری بینیفٹ, اور اس سے زیادہ اور کیا, وہ بھی مین جگہ پہ. تو وہ انہوں نے لیا اور وہ کلیئر کٹ جو ہے وائلیشن. اور آپ مجھے ایک بات بتا دیں, دیکھیں اصول ایک طے کر لیتے ہیں, اگر ٹرسٹ بنا کے اس میں زمین لینا جو ہے وہ رشوت نہیں ہے نا, تو پھر باقی سارے بھی لینا شروع کر دیں گے. یہی ہے نا, پھر آپ کہیں گے کہ جی ٹرسٹ, تو پھر ٹرسٹ پہ لے لوگ یہی کریں گے. دوسرا میں نے ایک اور بات کرنی تھی میزائل پروگرام سے ریلیٹڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا نے اگنی 5 کا ٹیسٹ کیا جو 7000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگنی 6 یا 7 جو ہے وہ بنا رہے ہیں جو 8 سے 12000 کلومیٹر جا سکتا ہے. پھر انہوں نے نیوکلیئر پاورڈ سب میرین جو ہے اس کا انوگریشن کی, انہوں نے ایک ہائپر سونک میزائل جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے.
کسی نے نہ ان کے نیوکلیر سب میرین کے اوپر. دیکھیں نیوکلیر سب میرین اگر انڈیا بنا رہا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی بنا رہا ہے. نیوکلیر سب میرین وہ جائے گی کہیں پہ پیسیفک میں باقی جگہوں پہ, وہ پاکستان کے لیے تھوڑی ہے. یہ جو اگنی کا جو انہوں نے بنایا ہے وہ مجھے بتائیں 8,000 کلومیٹر, پاکستان تو 2,000 کلومیٹر میں پورا ہو جاتا ہے انڈیا سے. انڈیا کا لیکن فارن آفس نے نام تو نہیں لیا اپنی پریس ریلیز میں, لینا چاہیے تھا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں میں ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ جو وہ ڈپلیسٹی کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ڈیولپ کیے جا رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. چلیں اس پہ بات کریں گے کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں آپ کی حکومت اس ڈپلیسٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے. میں ان کے سوال سے آگے سوال لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ زمین کی بات جو انہوں نے کی ہے کہ ٹرسٹ میں اگر زمین دے دی کسی نے تو کل کو ہر وزیر اعظم, صدر, وزیر وہ ایک ٹرسٹ بنائے گا, اپنی منسٹری کا کسی کا کوئی کام کر دے گا اور اس کو ٹرسٹ میں زمین مل جائے گی. ساتھ صرف زمین نہیں ملی, انہوں نے پوری عمارت بنا کے دی. ملک ریاض نے 20 کروڑ روپیہ کیش دیا. پھر وہ اس کے علاوہ وہ جو ہیروں کے ہار وغیرہ تھے اس کی کال ایک لیک ہوئی تھی. تو یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نظر آتا ہے. اچھا دیکھیں ٹرسٹ ڈیڈ ہی سب کچھ متعین کرتی ہے. اگر آپ اس ٹرسٹ کی اٹھا لیں نا, ٹرسٹ ڈیڈ میں اگر ٹرسٹ کینسل ہوگا تو پراپرٹی ریورٹ بیک کس کو جائے گی؟ ڈونر کو. وہ پراپرٹی واپس اگر ملک ریاض کو جائے گی. ایک منٹ ٹھیک ہے, یہاں ایک سوال کا جواب دے دیں. ڈونر کو جائے گی؟ ڈونر جس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو نہیں, جس نے ٹرسٹ کو دیا. عمران خان تو آج ٹرسٹی ہے. دیکھیں آج عمران خان کو ایز ٹرسٹی میں ریپلیس کر سکتا ہوں. ایک چیز میرا مس کر رہے ہیں, ملک ریاض نے زمین دی گوگی کو. فرق ہوگی وہ دو علیحدہ ٹرانزیکشن. دیکھیں زلفی بخاری اور بیسیکلی پہلے ٹرسٹی بابر روان صاحب تھے, ان دونوں کو ریپلیس کیا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے, اور کل کو ان کو بھی کوئی ریپلیس کر سکتا ہے. بات ہے وہ ٹرسٹی انہوں نے ان کو زمین نام ہوئی ان کے اور انہوں نے ٹرسٹ نام ہوئی. یہ ڈیٹیل نکلوا لیں اس کے نام پہ. اور میں آپ کو ایک جو آپ کی بات جاجی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کل کو میرے نام بھی کوئی چیز ہو تو کسی اور کے نام ہو سکتی ہے نا. میں انہیریٹنس میں تو آپ کی اولاد کوئی نہیں ہے. میں انہیریٹنس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرسٹ ہو سکتا ہے تو کہ یہ اخلاقی طور پہ یہ غلط ہے کہ چاہے گفٹ کسی کو لیا یا نہیں لیا. میں کسی سرکاری پوزیشن میں ہوں اور مجھے گفٹ مل جائے, کوئی ایمبولینس میرے ہاسپٹل کے مل جائے 100. اچھا میرے ہاسپٹل نہیں, آپ دیکھیں آپ لے کے جا رہے ہیں ٹرسٹ ہے. دیکھیں ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کی ہمیشہ انٹیٹی ڈفرنٹ ہے. جیسا آپ کا یہ چینل ہے, چینل کی ایک سرٹن انٹیٹی ہے. دیکھیں چاہے چینل کے آپ ایز ہیڈ بیٹھے ہیں, آپ چینل کے مالک نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف کریں اسی طرح کی ڈیل تو جائز ہوگی؟ دیکھیں ٹرسٹ کوئی بھی سیٹل کر سکتا ہے. دیکھیں چیریٹی کا کام کون لوگ نہیں کرتے. دیکھیں بڑے بڑے ادارے وہ چیریٹی کریں. میڈیکل کمپلیکس ہے, ٹرسٹ ہے بالکل. اگر وہ اس کے نام کوئی ایسا شخص اس ملک میں 600 کنال زمین کہیں دے دے اور اس بدلے میں اس کا کوئی کام ہو جائے, اس وقت جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, کیا پی ٹی آئی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں؟ دیکھیں بدلے میں کام ثابت کریں تو بالکل غلط ہوگا. اگر بدلے میں کوئی کام لے, کوئی فیور لے, کون سا پیسے تو حکومت کے پاس آنے تھے, وہ اس کے جرمانہ جو ادا کرنا تھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے ملک ریاض سے کوئی اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ کی ہے کہ نہیں ابھی بھی کر لیں؟ ابھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی نا. ملک ریاض سے کیا آئی ہے, اس نے 450 بلین کی نہیں لائبلٹی کلیئر کرنی ہے نا. اس کو جرمانہ زیادہ دینا پڑے گا. نہیں تو وہ کیا کوئی فردر آئی ڈیمانڈ آئی کہیں آئی؟ دیکھیں اس ایسپیکٹ کو تو کوئی ٹچ ہی نہیں کر رہا. میں سمجھا دوں نہیں صاحب, اس کے اندر یہ ہے کہ 426 ارب روپے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو بیریا ٹاؤن نے پے کرنے ہیں, جو انہوں نے ایم ڈی اے کی زمین کو. میری گزارش کے بعد تو کوئی قسط ہی نہیں دی. نہیں ایک قسط انہوں نے دی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک قسط انہوں نے دی, 2 قسطیں انہوں نے دی. اس کے بعد یہ والی ملک راج, اس کے بعد انہوں نے یہ والی جو قسط تھی نا, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والی 40-50 ارب روپے بنتے ہیں, اس کو ری ایڈجسٹ کیا. جی وہی. اچھا چلیں یہ تو فیصلہ پرسوں آ جائے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا. سوال میرا یہ تھا کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا سول نافرمانی, پی ٹی آئی کی پرائرٹی کیا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی پرائرٹی ہے جو 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک اوور آل آپ دیکھ لیں, ایک ٹائم پیریڈ گزار لیا 9 میں آپ لگاتار سنتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ پروگرامز بھی کتنے کیے. دیکھیں لوگوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کو لاجیکل اینڈ پہ تو جانا چاہیے تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کیے, ان لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی. کیا وہ سزا ہوئی؟ مگر بدلے میں کیا ہوا, پوری کی پوری پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا, پوری کی پی ٹی آئی کو اس طرح سے دیوار پہ لگایا کہ الیکشن کیمپین تک نہیں
نہیں کرنے دی, پھر بھی رزلٹ آ گیا, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی, اور لگاتار وہ ایک طریقہ چل رہا ہے. 26 نومبر دیکھ لیں, ایک سویلائز پروٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ دیکھیں نہتے لوگوں پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائیں, ٹھیک ہے, کدھر کا جو ہے نا انصاف, کدھر کے معاملات رہ گئے. آپ ان چیزوں کو پی ٹی آئی اب ایجیٹیٹ نہ کرے, مذاکرات کے لیے ہی تو دیکھیں. لیکن سول نافرمانی سے اس کا کیا تعلق؟ کہ آپ ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجیں, وہ ظاہر ہے کسی ایک بندے کی جیب میں تو نہیں جاتی, وہ تو پاکستان کا ذریعہ مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے جس سے آپ امپورٹس کرتے ہیں جو سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اس ملک میں. ریمیٹنسز تو وہ ہیں جو آپ کے آفیشلی آ رہی ہیں, ورنہ ہنڈی کے ذریعے آپ کا کتنا پیسہ آ رہا ہے. اب تو اتنا نہیں, اب فیڈ اف کے بعد تو پاکستان میں بڑی پابندیاں ہیں, پاکستانیوں میں بڑی پابندیاں ہیں, وہ تو آپ اپنے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پھنسا دیں گے. دیکھیں ہم ایک بیسک چیز ریئلائز ہی نہیں کر رہے, ہم ایک بیسکلی ایک آئی لینڈ میں رہ رہے ہیں, ہمیں باہر کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں لوگوں نے اس وقت اتنی کمپنیز بنا لی ہیں دبئی ارد گرد, لوگ پیسہ ہی باہر وصول کر رہے ہیں. پاکستان میں آ کیا رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ منی لانڈرنگ آسان ہے. آپ کا $6 بلین کی خالی ایک سال میں پراپرٹی دبئی میں پاکستانیوں نے خریدی ہے. یہ سارے کوئی اسمگلرز تو نہیں ہیں, یہ ابھی انہی سالوں, ابھی دبئی لیکس, ابھی دبئی لیکس میں یہ ڈسکلوجر آئے ہیں, وہ بھی اس کو بھی 3 سال ہو گئے. عفنان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ آرام سے فیڈ اف کے قوانین کے باوجود حوالہ ہنڈی کے ذریعے لوگ پیسے بھجوا سکیں گے, پاکستان بینکی چینل کے ذریعے نہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہے, اور کیا اس سے اوورسیز پاکستانیز کو کوئی افیکٹ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر یہ کریں گے حرکت. یہ اس کی نوائسنس ویلیو زیادہ ہے. ان ریئلٹی شاید $100-200 ملین کا نقصان بھی ہو جائے, لیکن ان سے زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ جنہوں نے پیسے بھجوانے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے یا کوئی زمین خریدنی ہے یا کوئی گاڑی خریدنی ہے, کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے انہوں نے, اور زیادہ تر پیسہ وہاں سے آتا ہے جہاں پہ نیشنلٹی لوگوں نے نہیں لی ہوئی یا نہیں لے سکتے. جہاں پہ نیشنلٹیاں لے لی ہیں وہاں پہ تو پھر ان کے وہیں پہ ہی انٹرسٹ سارے فائنینشیل چلے آتے ہیں. لیکن یہ پیسہ تو وہاں سے بھی آ رہا ہے. نہیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں سے زیادہ آتا ہے بس, ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی جو لڑائی ہے اس کے اندر آپ ملک کا نقصان کرنا شروع کر دیں. یہ کوئی یہ آپ نے IMF والے ٹائم پہ کیا, یہ آپ نے جو ہے وہ مطلب کہ یہ SCO کے ٹائم پہ کیا پہلے, اور اس کے پریزیڈنٹ کے ٹائم کیا, چائنیز پریمیئر کے ٹائم پہ کیا. یہ آپ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ اتنی بڑی جماعت ہیں کہ آپ اس ملک کا نقصان کر دیتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ تھوڑی سی آپ کی سیاست کو فائدہ ہو جائے. عمیر صاحب, ملک کے نقصان کی بات ہوئی ہے, آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈرز اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو امریکہ میں پی ٹی آئی US سے جو ہے وہ, اور عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل جو چلا رہے ہیں, وہ ان کی الگ پالیسی ہے. انہوں نے ویلکم کیا پاکستان پہ جو پابندیاں لگی ہیں میزائل پروگرام کے حوالے سے. آپ بھی ویلکم کرتے ہیں ان پابندیوں کو؟ پارٹی کا اس پہ کلیئر سٹانس ہے. دیکھیں جہاں نیشنل انٹرسٹ, نہیں آپ ساروں کا دیکھ لیں, ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب نے اس پہ ٹویٹ کی, باقی سارے لیڈران نے کی. دیکھیں کلیئرٹی ہے. دیکھیں کچھ ہیں آپ ذاتی حیثیت میں کی نا, پی ٹی آئی US سے تو آفیشلی مبارکبادیں دے رہی ہے, لے رہی ہے. اور ان کے بعد گل ہے آپ کے یہ سارے لوگ. دیکھیں اوور آل دیکھیں کوئی بھی پاکستانی اپنے ملک کے خلاف نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں دیکھیں اب اوور آل انڈیویجولز کا لے لیں, وہ ان کی کلیئرٹی تو آپ ان انڈیویجول سے ہی لیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی ایک بڑی کلیئر ہے. دیکھیں پاکستان کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے تو پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پاکستان نے بڑے سیکریفائسز کیے ہیں. جو یہ بیانات دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ US میں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ پارٹی کو ان سے پوچھنا چاہیے اور انہیں کنڈیم کریں. ہاں جی, نہیں پارٹی, دیکھیں پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے, پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے, اسکیڈ بنی ہوئی ہے, وہ پوچھے گی کیوں نہیں کر سکتی ہے, ان سے پوچھ سکتی ہے, کرے گی. دیکھیں اس پہ واضح آ جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں واضح نہیں ہے, واضح گائیڈ لائن آفیشل آئی ہوئی ہے, ساروں کی آئی ہوئی ہے. دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ آج بلکہ کور کی بھی میٹنگ ہے 10 بجے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہی پرائمریلی چیزیں ڈسکس ہوئیں گی, کیونکہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں نیوکلیئر آرسنل آپ نے لیے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو کے, جو کہ سعودی عربیہ وغیرہ کا آج بھی خواب ہے, ٹھیک ہے, آج بھی وہ تگ و دو کر رہے ہیں, دنیا میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں, نہیں مل رہا. لیبیا نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی, ٹھیک ہے نا, آخر میں قذافی کو نکلنا پڑا. عراق نے سفر کیا ہے سارا. اگر پاکستان کے پاس آج ایک صلاحیت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آخری دم تک جائیں گے. مگر جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, دیکھیں امریکہ کا جہاں انٹرسٹ آپ کے ساتھ الائنڈ ہوتا ہے نا, تو وہ آنکھیں بند بھی کر لیتا ہے. دیکھیں نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں جب امریکہ نے آپ کی طرف نہیں دیکھنا تھا, تو جب آپ
چائنا کے ساتھ کھیل رہے تھے. دیکھیں آپ کی یورینیم کی انرچمنٹ کی ٹیکنالوجی چائنا سے آگے تھی, چائنا بعد میں آپ کے اس فیلڈ میں آگے آیا. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا میزائل ٹیکنالوجی پیچھے تھی. یہ تو ریسیپروکیٹ کنٹریز کرتی رہتی ہے, چیزیں چلتی رہتی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. این پی ٹی کا انڈیا بھی سگنیٹری ہے, ہم بھی ہیں, مگر جہاں آئے گی ملک کے مفادات کی اس کے لیے ساری قوم ایک ہی فرنٹ پہ کھڑی ہے. میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ سلمان احمد صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں ٹویٹ کی اور ان کو پارٹی سے نکال دیا ود ان اے فیو ڈیز. اب اس کے اوپر بھی اسی طرح کا ایکشن ہونا چاہیے نا. آپ کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی یو ایس اے یا یو کے میں لوگ بیٹھے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے مذاق, اگر بشرا بی بی کے خلاف بات ہونے پہ نکالا جا سکتا تو ان کو پاکستان کے خلاف بات کرنے پہ نکالا جانا چاہیے. اب یہ بالکل نکالا جانا چاہیے. کیا ثابت کر, اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی پرائرٹیز ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی اس کے اندر انوالو نہیں. اگر نہیں کرتے, لائکلی تو یہی ہے کہ یہ نہیں کریں گے. تو پھر آپ مجھے مذاکرات کا بتائیں دونوں صورتوں میں. اگر یہ کر دیتے تو ان کا خلوص ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو ابھی بھی اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ آ کے ہم سے بات چیت کر لیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات سے تو ہم لوگ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو اجازت نہیں ملی ابھی تک مذاکرات کرنے کی. نہیں ایسی بات نہیں. اسپیکر صاحب نے آفیشلی ان کو انوائٹ کیا ہے کہ آ جائیں, آ کے ہم سے بات کر لیں آفیشلی. اور اگر یہ نہیں ان کو پارٹی سے نکالتے یو ایس اے اور یو کے لوگوں کو, پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر نہیں نکالتے یہ اپنا نقصان کریں گے. یہ میں آپ کو کیسے یہ کریں گے؟ نہیں پی ٹی آئی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا آج تک جو انہوں نے کیا ہے. نہیں ان کو نقصان بہت دفعہ ہوا ہے یا اور مزید نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس ملک میں بھٹو صاحب کی جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا, میاں صاحب ایگزائل میں چلے گئے, لوگوں کو پھانسیاں لگ گئی, لوگوں کو کوڑے لگ گئے, لوگوں نے کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا ابھی انہوں نے بیرسٹر صاحب نے بتایا کچھ معاملات ہیں, 26 نومبر ہے, 9 مئی ہے, رہائی ہے لوگوں کی, عمران خان کی, دوسرے لوگوں کی, اس پہ حکومت کیا کنسیشن دے سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کچھ تو ہوگا نا, اگر آپ مفاہمت کریں گے تو کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کرنی چاہیے اور لانگ ٹرم سولوشن کی طرف ملک کے اندر جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے, جو الیکشن کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا لانگ ٹرم سولوشن میں اگر الیکشن کا نظام بہتر ہونے پہ کوئی آپ کا کنسنسس ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد نئے الیکشنز کی طرف جایا جائے گا؟ نہیں وہ تو پھر وہ دیکھیں یہ تمام باتیں تب ہو سکتی ہیں جب آپ بیٹھ کے باتیں کریں. اس پہ پاسبلٹی ہے, آپ مان جائیں گے اگر پی ٹی آئی کہے کہ نئے انتخابات کی طرف جانا؟ دیکھیں ابھی فوراً تو شاید ابھی کوئی فوراً فرض کریں سال 2 سال بعد اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک پاسبلٹی ہے, ممکن ہے کہ ممکنات میں سے ایک ہے, نئے الیکشنز ممکنات میں سے ایک چیز ہے. ارلی الیکشنز ہاں لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماحول کو بہتر کیا جائے, ملک کے اندر جمہوریت کو بہتر کیا جائے اور جو ہے جو ہم نے اتنا گین جو ہم نے لوز کیا گراؤنڈ اتنے پچھلے سالوں میں اس کو ہم دوبارہ سے واپس لیں. ورنہ تو یہ اسی طرح اگر ہم کریں گے تو آپس ملک کا بھی نقصان ہے, جمہوریت کا بھی نقصان ہے. بیرسٹر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات بھی ممکنات میں سے ہیں اور اگر الیکشن پہ لانگ ٹرم آپ ہم سے طے کر لیں چارٹر آف ڈیموکریسی تو آپ کی جماعت اس بات پہ تیار ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی کا اناؤنس ہی ایک اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے ہی کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا ان کے پاس ایک اور بھی رستہ تو تھا. اگر وہ کمیٹی نہ بناتے, وہ دوبارہ سے کہتے کہ جی سوگ ہو گیا 3 دن کا سوگ منائیں اور دوبارہ آ جائیں, کرنے کو کر سکتے تو, اور پی ٹی آئی دوبارہ بھی وہ اسٹرینتھ دوبارہ مسٹر کر سکتی تھی, لوگوں کو اکٹھا کر سکتی, آ سکتی. انہوں نے خود رستہ نکالا, مگر پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے اس کو کس طرح سے لائٹلی مذاق کی سینس میں لیا گیا کہ جی آپ سے بات کون کرنا چاہتا ہے. تو مطلب خود ہوا. دیکھیں جہاں تک اسپیکر صاحب کا تعلق ہے ان کا رول ایک ڈیفرنٹ ہے, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور وہ حت الوسع ہر وقت کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. انہوں نے پارلیمنٹ میں ان کی کوشش رہی ہے کہ ہر طرف سے لوگ اکٹھے بیٹھے. اکٹھے بیٹھنے میں اعتراض نہیں, جب اکٹھے آپ بیٹھتے ہیں ظاہری بات ہے ڈیبیٹ اوپن ہوتی ہے, تب لمیٹیشنز نہیں ہوتی, تو ایونیوز ڈیفرنٹ نکلتے ہیں. ایک دفعہ بیٹھیں, دیکھیں ان کی طرف سے کوئی اگر پلازیبل آفر آتی ہے بیٹھنے کی تو پی ٹی آئی اس کو سیریسلی کنسیڈر کرے گی. پلازیبل آفر حکومت کرتی ہے پی ٹی آئی کو یا نہیں؟ اور یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے کہ پی ٹی آئی پر تنقید کیوں ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ہیں, اندر جو اختلافات ہیں, اور اس کے بعد ہمارا ایڈیٹوریل منصف کی قابلیت کیا ہونی چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک.